السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال نبینا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم: من قال حین یصبح او یمسی اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام کو ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تیرے دوسرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، اس بات پہ انک انت اللہ، کہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمدا عبدک و رسولک، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام کو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اعتق اللہ ربعہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے چوتھائی حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن قالها مرتین اعتق اللہ نصفہ، جو بندہ اس دعا کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصف کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. ومن قالها ثلاثا اعتق ثلاثة ارباعہ، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 3/4 حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. فإن قالها أربعا اعتقہ اللہ من النار، جو بندہ اس کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو سارے کا سارا جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. تو بڑی فضیلت والے یہ کلمات ہیں، یہ سب کو یاد کرنے چاہیے اور صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کرنا چاہیے، اور صبح بھی 4 مرتبہ اور شام کو بھی 4 مرتبہ پڑھنا چاہیے اگر آپ سارے کے سارے آگ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ابو داود میں ہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو جتنے وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے صبح کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رات کے سارے ہونے والے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کو جب بندہ کو اللہ تعالیٰ صبح کے گناہ بھی اس کے معاف ہو گئے، شام کو پڑھے گا شام کے گناہ بھی معاف ہو گئے، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ سارے کا سارا جہنم کی آگ سے آزاد. تو اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے اور اپنے صبح و شام کے اذکار کو ان کو شامل کرنا چاہیے ان کلمات کو، اور 4 مرتبہ جو ہے صبح اور شام کو پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.